ڈاکٹر کی روانگی کے بعد والد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ ملازم نے آ کر خبر دی شہر سے تصویریں آ گئی ہیں، آدمی بھی ساتھ آیا ہے تاکہ انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر لگا دے۔ والد اٹھ کھڑے ہوئے اور صحن کی طرف چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ قصہ یہ تھا، ہمارے قلعے میں بے شمار قدیم قیمتی تصاویر سجی ہوئی تھیں جو امتداد زمانہ کے باعث خاصی دھندلی ہو رہی تھیں۔ غالباً کافی عرصے سے ان کی صفائی نہیں ہوئی تھی، فریم نیم بوسیدہ ہو گئے تھے۔ والد نے یہ سب تصویریں اتروا کر شہر کے ایک مصور کو بھجوا دی تھیں کہ وہ انہیں تر و تازہ کر دے اور جن کے فریم خراب ہو گئے ہیں ان کے فریم بھی نئے بنوا دے۔ لکڑی کے 2 بڑے بڑے صندوقوں میں یہ تصویریں بھر کر آئی تھیں اور ملازم انہیں صندوقوں سے نکال کر احتیاط سے رکھ رہے تھے۔ جو آدمی انہیں خچر گاڑی پر لے کر آیا تھا وہ روٹی کھا رہا تھا، اتنے میں وہ بھی منہ پہنچتا ہوا آ گیا اور والد کو سلام کیا۔ والد نے ان تصویروں کی فہرست اپنے کمرے سے منگوائی اور پڑتال شروع کر دی۔ میں ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد کارمیلا بھی مسکراتی ہوئی میرے قریب پڑی ہوئی دوسری کرسی پر آ بیٹھی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ تر و تازہ اور اس کے گلابی رخسار بے حد شاداب تھے، لبوں کی سرخی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے محبت سے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، آہا، اتنی تصویریں، یہ کہاں سے آئیں؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ان تصویروں کے بارے میں بتایا۔ والد نے مسکرا کر کارمیلا کی طرف دیکھا، مزاج پرسی کی اور پھر پڑتال میں لگ گئے۔ وہ جس تصویر کا نام لیتے یا نمبر شمار بتاتے وہی تصویر فوراً انہیں دکھا دی جاتی۔ ان میں سے اکثر 200 اور 300 سال پرانی تھیں، بعض 4-4 فٹ لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھیں۔ ان میں سے بعض میری والدہ کے خاندانی افراد کی بھی تھیں۔ یکا یک والد نے کہا، ایک تصویر غائب ہے جو مرثیہ کرسٹین نام کی ایک خاتون کی ہے اور تقریباً 200 برس پرانی۔ یہ بہت میلی ہو گئی تھی، شاید مصور نے اپنے پاس ہی رکھ لی ہو کیونکہ اسے صاف کرنے میں اس کا خاصا وقت صرف ہوگا۔ تصویریں لانے والے آدمی نے باری باری دونوں صندوقوں میں جھانکا، پھر ایک صندوق سے تصویر نکالتے ہوئے بولا، جی نہیں، وہ تصویر بھی حاضر ہے، صندوق میں رہ گئی تھی، مصور نے اسے صاف کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تصویر والد کی طرف بڑھائی۔ اب مجھے یاد آیا، میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یہ 1.5 فٹ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی تھی جو قلعے کے ہال کے کمرے کے صدر دروازے کے عین اوپر لگی ہوئی تھی، اور مرثیہ کرسٹین سن 1698 صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ والد نے تصویر کو ایک نظر دیکھا، ان پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ پتھر کے بت بنے پلک جھپکائے بغیر اسے تکتے رہے۔ اسی حالت میں بامشکل 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ انہوں نے کہہ کہا لگا کر تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ ارے، یہ تو کارمیلا کی تصویر ہے، میں نے چلا کر کہا۔ بالکل کارمیلا کی تصویر، وہی ناک نقشہ، ویسی ہی آنکھیں، ویسے ہی بال، ویسی ہی ٹھوڑی، اور دیکھو اس کے گلے پر بھی کارمیلا کی طرح ننھا سا تل ہے۔ کارمیلا، یہ یقیناً تمہاری تصویر ہے۔ کارمیلا نے میری بات پر دھیان نہ دیا، بے حس و حرکت بیٹھی سامنے خلا میں گھورتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر خوشی اور سرمستی کی پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ والد بولے، حیرت انگیز، دونوں میں خاصی مشابہت ہے۔ ابا دیکھیے، تصویر کے کونے میں سنہری حروف میں لکھا ہوا نام بھی اب پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ مرثیہ نہیں، کاؤنٹس مرکالا کرسٹین ہے۔ امی بھی تو کرسٹین خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ناطے سے میں بھی گویا اسی خاندان کا فرد ہوئی۔ یہ تصویر مجھے دے دیجئے، اسے میں اپنے کمرے میں لٹکاؤں گی۔ کارمیلا نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی آہ نکلی اور بڑے دل گرفتہ لہجے میں بڑبڑائی، اور میں بھی، میرا خیال ہے میری بھی اس خاندان سے دور دراز کی رشتہ داری ہے۔ کیا اس خاندان کا کوئی آدمی ابھی تک زندہ ہے؟ نہیں، والد نے جواب دیا۔ عرصہ ہوا اس خاندان کا نام و نشان مٹ گیا، جنگ انہیں لے ڈوبی۔ اب تو ان کی عظمت رفتہ کی یادگار ایک قلعے کے کھنڈرات میں ہے جو یہاں سے 3 میل دور ہوں گے۔ خوب، کارمیلا نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر حال کمرے کے کھلے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے بولی، کتنی حسین چاندنی رات ہے، چلو کھلی ہوا میں گھومتے ہیں۔ ہاں، بالکل ایسی خوبصورت چاندنی رات تھی جب تم پہلی مرتبہ یہاں آئی تھی۔ کارمیلا نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑتی ہوئی مسکراتی رہی۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہم دونوں مٹر گشت کرتے ہوئے باغ میں پہنچ گئے اور پختہ روشوں پر ٹہلنے لگے۔ ٹہلتے ٹہلتے تھک گئے تو ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ کارمیلا چاند کی طرف دیکھنے لگی، پھر اچانک اس نے اپنا رخ میری طرف کیا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تو تم اس رات کے متعلق سوچ رہی تھی جب میں آئی تھی؟ کیا میرے آنے سے تم واقعی خوش ہو؟
بہت کارمیلا پیاری، میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں اس عورت کی تصویر بھی اچھی لگتی ہے جس کی شکل مجھ سے ملتی ہے اور تم اسے اپنے کمرے میں لٹکانا چاہتی ہو؟ بالکل۔ اس نے دفعتاً فرط جذبات سے بے قابو ہو کر مجھے اپنے جسم کے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگی۔ پیار کرتے کرتے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور اپنے گال میری گردن سے رگڑنے لگی۔ لارا، تم کتنی اچھی ہو، ہم دونوں ایک جان دو قالب ہیں، مجھے ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے اور تم بھی مجھ پر مرتی ہو۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی، میرے جسم میں بے اختیار خوف کی سرد لہر دوڑ گئی اور میں بدک کر نیچے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے گھور رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلی سی چمک اور روشنی نہیں تھی، چہرہ بھی زرد اور پھیکا پڑ گیا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں یوں گویا ہوئی جیسے کوئی نیم غنودگی کے عالم میں بول رہا ہو۔ کیا ہوا میں ٹھنڈک ہے پیاری لارا؟ مجھ پر کپ کپی کیوں طاری ہو گئی؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ چلو اندر چلیں۔ تمہاری طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے کارمیلا، غشی کا دورہ پڑ گیا تھا شاید۔ اندر چلتے ہیں، شراب کے ایک جام سے تمہاری طبیعت فوراً سنبھل جائے گی۔ ہاں، میں اب ٹھیک ہوں، چند منٹوں میں میری طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تھوڑی سی شراب مجھے ضرور دینا، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دہلیز پر پہنچ کر رک گئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آؤ آخری بار چاندنی کا نظارہ کر لیں، آج کے بعد شاید مجھے تمہارے ساتھ چاندنی کا نظارہ دوبارہ نصیب نہ ہو۔ اس کی حالت میں اس اچانک تغیر سے مجھے بے حد تشویش ہوئی۔ گرد و نواح میں پراسرار بیماری کا زور تھا، رہ رہ کر خیال آتا کہ کارمیلا بھی کہیں اس وبا کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ چنانچہ اس کی بات سنی انسنی کر کے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ کیا واقعی ٹھیک ہو؟ پڑوس کے گاؤں میں ایک بہت اچھا اور تجربے کار ڈاکٹر رہتا ہے، وہی جو آج صبح ابا کے ساتھ تھا، کہو تو اسے بلوا بھیجیں۔ وہ ضرور تجربے کار ڈاکٹر ہوگا، کارمیلا مسکراتے بولی، لیکن اچھی لڑکی، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ معمولی سی کمزوری اور نکاہت کے سوا کیا شکایت ہے؟ میں زیادہ محنت مشقت کی عادی نہیں نا، چلنا پڑ جائے تو جلد نڈھال ہو کر بے دم ہو جاتی ہوں اور مجھ پر غشی کا ہلکا سا دورہ پڑ جاتا ہے، ویسا ہی جس کا مشاہدہ تم نے آج کیا۔ دیکھ لو اب میں اچھی بھلی ہوں۔ رات کے کھانے پر کارمیلا اگرچہ ڈرائنگ روم میں موجود تھی لیکن وہ کھانے میں شریک نہ ہوئی، ایک طرف بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ بڑی حشاش پشاش نظر آتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب تاش کھیلنے بیٹھ گئے۔ والد نے زیادہ دلچسپی نہ لی، چند بازیاں کھیلنے کے بعد انہوں نے تاش ایک طرف ڈال دی اور اچانک کارمیلا سے مخاطب ہوئے، تمہاری والدہ کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر یا پیغام موصول نہیں ہوا؟ تم جانتی ہو اسے کس پتے پر خط لکھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، کارمیلا نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر قدرے توقف کے بعد دوبارہ بولی، میں آپ سے اجازت چاہوں گی، میری وجہ سے آپ کو خواہ زحمت اٹھانا پڑی۔ آپ کا مشفقانہ اور ہمدردانہ سلوک اور مہمان نوازی مجھے عمر بھر یاد رہے گی۔ میرا ارادہ ہے صبح سویرے پہلی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ مجھے یقین ہے میں جلد ہی کسی نہ کسی طرح اپنی والدہ تک پہنچ جاؤں گی، لیکن کیسے؟ اس کا جواب سر دست نہیں دے سکتی۔ پگلی کہیں کی، والد نے تو پیار سے ڈانٹا اور نہایت مشفقانہ لہجے میں بولے، اس طرح کا خیال بھی دل میں نہ لانا، جب تک تمہاری والدہ خود نہ آ جائے یا اس کا کوئی پیغام نہ ملے میں تمہیں اکیلے در بدر بھٹکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہاری والدہ تمہیں میرے سپرد کر کے گئی ہیں، اس کا کوئی پیغام آ جاتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ گرد و نواح میں پھیلی ہوئی پراسرار وبا روز بروز تشویشناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ڈرتا ہوں تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہاری والدہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ بیماری کے خطرے کے پیش نظر میں تمہیں یہاں سے تنہا جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ والد کا جواب سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کارمیلا ابھی یہیں قیام کرے۔ کارمیلا نے چند مناسب الفاظ میں والد کی اس نوازش اور مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں حسب معمول اسے چھوڑنے کمرے تک گئی۔ کمرے میں پہنچ کر ہم بستر پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے قدرے شاکیت آمیز لہجے میں کہا، تمہیں مجھ سے ہرگز سچی محبت نہیں، ورنہ اب تک ضرور مجھے اپنا رازدار بنا چکی ہوتی۔ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کارمیلا پہلے تو کچھ نہ بولی، شوخ نظروں سے دیکھتی مسکراتی رہی، پھر کہنے لگی، میری اچھی بہن، یہ بات نہیں، تم مجھے بے حد عزیز ہو، تم سے زیادہ اور کون میرا رازدار بن سکتا تھا؟ مجبوری یہ ہے میں کول دے چکی ہوں، میں اپنا راز ابھی کسی پر ظاہر نہیں کر سکتی، تم پر بھی نہیں، تاہم وہ وقت زیادہ دور نہیں جب تمہیں سب کچھ خبر ہو جائے گی۔
گفتگو کے دوران میں اس کی تیز اور چمکتی نظریں برابر میرے چہرے پر جمی رہیں۔ میں کمرے میں جدھر جاتی اس کی نظریں میرا پیچھا کرتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز اور پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں کوشش کے باوجود اسے کوئی معنی نہ پہنا سکی، لیکن نہ جانے کیوں میرا جی گھبرانے لگا اور اس کی باتوں سے وحشت ہونے لگی۔ چنانچہ فوراً شب بخیر کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی کارملا کس وقت عبادت کرتی ہے۔ میں نے اسے کبھی خدا کا نام لیتے یا اس کے حضور جھکتے نہ دیکھا۔ صبح دن چڑھے بیدار ہوتی اور شام کو جب بالائی منزل کے ایک کمرے میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے، وہ بدستور ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی۔ مذہب کے موضوع پر ہم میں کبھی گفتگو نہ ہوئی۔ ایک دن اس کے منہ سے اتفاقاً جیزس کا ذکر نہ سنتی تو میں یہی سمجھتی کہ وہ عیسائی نہیں، کسی اور مذہب کی پیروکار ہے۔ اعصابی مریضوں کی احتیاط پسندی متعدی امراض کی طرح غیر محسوس طور پر پھیلتی ہے۔ کارمیلا کی طرح میرے ذہن میں بھی یہ خیال راسخ ہو گیا کہ آدھی رات کے وقت چوروں اور نقب زنوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ لیٹنے سے پہلے ہمیشہ سب دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دیتی۔ رات بھر ایک شمع میرے سرہانے جلتی رہتی۔ یہ میری بچپن کی عادت تھی اور اسے ترک کرتے ہوئے مجھے خوف آتا تھا۔ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بعد کسی قدر اطمینان ہو جاتا اور میں مزے سے بستر پر لیٹ جاتی، لیکن ان تدبیروں سے بھلا خوابوں کو کب زنجیریں پہنائی جا سکتی ہیں جو موٹی پتھریلی دیواروں میں سے گزر کر بھیانک جلوے دکھاتے ہیں۔ اس رات میں نے جو ہیبت ناک خواب دیکھا وہ آنے والے دنوں میں کرب و اذیت کے ایک طویل سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ میں اسے بھیانک خواب نہیں کہہ سکتی کیونکہ نیند میں ہونے کے باوجود میرا شعور پوری طرح بیدار تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کمرے میں بستر پر دراز ہوں۔ کمرے کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی، صرف اتنی تبدیلی ضرور ہوئی تھی کہ روشنی کے بجائے میرے چاروں طرف گہری تاریکی مسلط تھی۔ دفعتاً محسوس ہوا جیسے پائنتی کی طرف کوئی جاندار شے حرکت کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک محض ایک ہیولا سا دکھائی دیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو ایک کالا بھجنگ جسیم اور قد آور جانور نظر آیا۔ اس کی شکل خونخوار جنگلی بلے سے مشابہ تھی۔ وہ بار بار غراتا اور بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ فرتائے خوف سے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ چیخنا چاہا مگر منہ سے ذرا آواز نہ نکلی۔ جنگلی بلے کی غراہٹ لمحہ بہ لمحہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے تیزی سے کمرے میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ جلد ہی کمرے میں پھیلا ہوا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور اس نے کمرے کی ہر شے نگل لی، لیکن جنگلی بلے کی دہکتی ہوئی آنکھوں کی روشنی معدوم نہ ہوئی۔ اچانک اس نے چھلانگ لگائی اور پلنگ پر چڑھ آیا۔ بڑی بڑی سرخ انگارہ آنکھیں آہستہ آہستہ میرے چہرے پر جھکنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے سینے میں شدید چبھن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے دو لمبی تیز اور نوکیلی سوئیاں جسم میں گھونپ دی ہوں۔ درد کی شدت سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں شمع کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں نیا منظر دیکھا۔ پائنتی کی طرف ایک عورت کا ہیولا سا دکھائی دیا، سر سے پاؤں تک لمبے ڈھیلے ڈھالے سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ عورت پتھر کا بت بنی بے حس و حرکت کھڑی تھی، سانس لینے کی ہلکی سی آواز تک سنائی نہ دیتی۔ میں اسے ٹکٹکی باندھے گھورتی رہی، لیکن خوف کے مارے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اچانک وہ دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ پراسرار عورت کے باہر نکلتے ہی جیسے ایکائکی میرے سینے پر سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا اور میں پوری طرح بیدار ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے کارمیلا یاد آئی۔ میں نے سوچا ضرور اس کی کوئی شرارت تھی۔ رات دروازے کی چٹخنی کھلی رہ گئی اور اسے اندر آنے کا موقع مل گیا۔ بستر سے کود کر دروازے کے پاس پہنچی تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور سارا کمرہ تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دروازہ اندر سے بدستور مقفل تھا، مارے ڈر کے اسے چھونے یا کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ چند ثانیے بت بنی اسی طرح کھڑی آنکھیں پھاڑے تالے کو گھورتی رہی، پھر جھرجھری لے کر بستر کی طرف دوڑی اور منہ سر چادر میں لپیٹ کر دبک گئی۔ صبح ہونے تک یوں ہی میں بری طرح بے سدھ پڑی رہی۔ خوف کا یہ تجربہ میرے لیے بالکل انوکھا تھا، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بھیانک اور ڈراؤنے خوابوں کا اثر اور احساس کچھ وقت گزرنے کے بعد خود بخود زائل ہو جاتا ہے، لیکن رات کے ڈراؤنے واقعے نے میرے قلب و ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت کم تو کیا ہوتی، کچھ اور بڑھ گئی۔
اور جلد ہی میری یہ کیفیت ہو گئی کہ دن کے وقت بھی تنہائی میں خوف آنے لگا، 1 منٹ بھی تنہا نہ بیٹھ سکتی۔ اب سوچتی ہوں مجھے سارا واقعہ والد کے گوش گزار کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہمت نہ پڑی۔ اول تو اندیشہ تھا وہ میری کہانی سنتے ہی میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کریں گے، پھر اس بات کا امکان بھی تھا کہ وہ مجھے پر اسرار وبا کا بیمار سمجھ بیٹھتے اور خواہ پریشان ہوتے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ ہر وقت کچھ کھوئے کھوئے سے نظر آتے تھے، ایسے میں اپنا قصہ سنا کر انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ مجبوراً خاموشی اختیار کر لی۔ مادام پیریڈون اور لا فونٹین بھی کئی دن تک اصل واقعے سے بے خبر رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مجھ پر افسردگی کا دورہ پڑا ہے اور کسی اعصابی مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ دونوں مجھے خوش رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتیں، لیکن بے سود۔ میری دہشت کم نہ ہونی تھی، نہ ہوئی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے انہیں دل کے بوجھ کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ مادام لا فونٹن نے میری بات سنتے ہی زوردار کہا لگایا اور بولی، تم نے ضرور پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میری بچی، اسے بھول جاؤ، سب وہم کی کارستانی ہے۔ بات ختم کرنے کے بعد مادام لا فونٹن نے ایک اور کہا لگایا، لیکن ان کہکہوں میں کوئی جان نہ تھی۔ مادام کی آواز اور لہجہ اس کے دلی اضطراب اور تشویش کی چغلی کھا رہا تھا۔ مادام پیریڈون منہ سے کچھ نہ بولی اور خاموش اپنے ہونٹ چباتی کچھ سوچتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مادام لا فونٹن نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، کارمیلا کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے جو لیموں کا درخت ہے وہ آسیب زدہ ہے۔ مارٹن گوالے نے کئی مرتبہ صبح منہ اندھیرے اس مقام پر ایک پر اسرار عورت کو ٹہلتے دیکھا ہے۔ مادام پیریڈون چپ چاپ باتیں سنتی رہیں، آخر نہ رہ سکیں۔ مادام لا فونٹن کو ڈانٹتے ہوئے بولی، مارٹن کی بکواس لارا کو سنانے سے کیا فائدہ، فضول اور ڈرے گی۔ مادام لا فونٹن خاموش ہو کر باہر جانے لگی تو مادام پیریڈون نے پکار کر کہا، کارمیلا سے آسیب زدہ درخت کا ذکر نہ کرنا، اس کے کمرے سے وہ درخت نظر آتا ہے۔ کارمیلا لارا سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے، خواہ ڈر جائے گی۔ اتنے برس بعد مجھے ٹھیک یاد نہیں کہ بھیانک خواب کی دہشت سے کس طرح نجات ملی، تاہم اتنی بات یقینی ہے کچھ عرصے بعد میں اپنے کمرے میں پھر تنہا سونے لگی۔ ایک دن کارمیلا کی نظر اتفاقاً چینی کے ایک گلدان پر پڑ گئی۔ اس میں جنگلی لہسن کے پھولوں کا ہار پڑا تھا جو شعبدے باز نے مجھے بطور تحفہ دیا تھا، اور میں اسے گلدان میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ کارمیلا نے اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لارا یہ ہار لے لو، رات سوتے وقت اپنے سرہانے رکھ لیا کرو، کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے ڈراؤنے خواب نظر نہیں آتے اور نہ کوئی روگ لگتا ہے۔ بدروحیں اس کی بو سے نفرت کرتی ہیں اور یہ جس کے پاس ہو اس کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتی۔ میرے پاس بھی اس طرح کا ایک ہار ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے سرہانے رکھ کر سوتی ہوں، خوب گہری نیند آتی ہے۔ کارمیلا کی سنجیدگی نے میرے دل میں اس ہار کے لیے عقیدت سی پیدا کر دی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ہار لے لیا۔ رات اسے اپنی تکیے کے نیچے رکھ کر میں بستر پر لیٹتے ہی مجھ پر غنودگی چھا گئی اور میں خلاف معمول صبح تک مزے سے گہری نیند سوتی رہی۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے، صبح بیدار ہوئی تو سارا جسم ٹوٹ رہا تھا، ایک بے نام سی تھکن اور کسل مندی طاری تھی۔ حالانکہ نیند بھر کے سونے کے بعد خوشگوار ہو جانا چاہیے تھا، وہ سارا دن عجیب بے مزگی اور اداسی میں گزرا۔ اگلی رات بھی خوب گہری نیند آئی، لیکن صبح طبیعت اسی طرح بھاری تھی۔ لہسن کے پھولوں کا ہار اپنے پاس رکھنے سے واقعی خوب نیند آتی تھی۔ راتوں کو مزے سے گہری نیند سونے کے باوجود میرا جسم روز بروز گھلتا جا رہا تھا اور نکاہت و درماندگی بڑھتی جاتی تھی۔ چند دنوں میں میری شخصیت ہی بدل کر رہ گئی۔ میں خود کو ایک بدلی سی اجنبی لڑکی محسوس کرنے لگی اور یہ احساس طاری رہنے لگا کہ آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہی ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس طرح کے بھیانک خیال سے ڈر یا خوف آنے کے بجائے مجھے ایک عجیب سی طمانینت اور سرخوشی کا احساس ہوتا۔ والد ابھی تک میری اس پر اسرار بیماری سے بے خبر تھے۔ ایک دن آمنا سامنا ہوا تو میری ہلدی کی طرح زرد رنگت اور اندر دھنسی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک گئے اور بولے، تمہیں بخار تو نہیں آتا؟ میں نے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ وہ مطمئن ہو گئے اور میں ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ میرا جواب ایک لحاظ سے درست بھی تھا، مجھے کبھی درد کی شکایت ہوئی، نہ جسمانی عارضہ لاحق ہوا، پھر میں کیوں کر کسی بیماری یا تکلیف کی شکایت کرتی؟ میرا روگ جسمانی نہیں روحانی تھا۔ اس روگ میں مبتلا ہوئے مجھے 3 ہفتے ہو رہے تھے، لیکن میری ضدی طبیعت والد کو کچھ بتانے پر آمادہ نہ ہوئی۔
میں سچ مچ اپنے برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھی تھی۔ لگتا تھا کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کند اور مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ کارمیلا بھی روز ڈراؤنے اور پریشان کن خوابوں کی شکایت کرتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی، میں رات جو ڈراؤنا خواب دیکھتی، صبح کارمیلا ہو بہو ویسا ہی اپنا خواب سنانے لگتی۔ کاش میری عقل پر پتھر نہ پڑتے تو میری تباہی اور بربادی کا اسی وقت علاج ہو جاتا۔ اب میں اپنے ایک ایسے ڈراؤنے اور بھیانک خواب کا تذکرہ کرنے چلی ہوں جو ایک بالکل نئی اور حیرت انگیز دریافت کا سبب بنا۔ ایک رات سوتے میں اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، تمہاری ماں کہتی ہے اپنے قاتل سے ہوشیار رہو۔ عین اسی لمحے کمرے میں روشنی کا ایک کوندا لپکا اور میں نے دیکھا کارمیلا میری پائنتی پر کھڑی ہے۔ اس نے شب خوابی کا سفید لبادہ پہن رکھا ہے اور ٹھوڑی سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں پوری قوت سے چیخ اٹھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال سمایا ہوا تھا کہ کارمیلا بیچاری کو کسی نے قتل کر ڈالا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بستر سے کود کر میں دروازے کی طرف لپکی، تیزی سے چٹخنی کھولی اور مدد مدد چلاتی ہوئی راہداری میں پہنچ گئی۔ میری چیخو پکار سن کر مادام پیریڈون اور مادام لا فونٹن بھی گھبرا کر ننگے پاؤں ننگے سر اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ میں بری طرح خوف زدہ تھی۔ انہیں سامنے پا کر کسی قدر حوصلہ ہوا، پھر رک رک کر ٹوٹتے ہوئے الفاظ میں واقعہ سنایا۔ مادام پیریڈون بولیں، جلدی کرو، نہ جانے بیچاری پر کیا گزری ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کارمیلا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مادام لا فونٹن اور میں بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ دروازے پر پہنچ کر مادام پیریڈون نے دستک دیتے ہوئے کارمیلا کو آواز دی، کارمیلا، کارمیلا دروازہ کھولو۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے اپنی پوری قوت سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر خاموشی کا طلسم نہ ٹوٹا۔ چند لمحے ہم منتظر رہے، پھر تینوں نے ایک ساتھ دھڑ دھڑ کواڑ پیٹنے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ قیامت کا شور برپا ہوا کہ مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، مگر وہاں جواب میں ایک خاموشی تھی۔ ہمیں دروازہ کوبتے اور چلاتے خاصی دیر ہو گئی اور کسی نے دروازہ نہ کھولا تو ہم گھبرا گئے اور مجھے 100% یقین ہو گیا کہ کارمیلا قتل کر دی گئی ہے۔ والد قلعے کے دوسرے حصے میں سوتے تھے، ان تک شور کی آوازیں نہ پہنچ سکتی تھیں۔ انہیں مطلع کرنے کے لیے ہمیں خود وہاں جانا پڑتا، لیکن رات کے اس پہر ہمت نہ پڑی۔ آخر آپس میں صلاح مشورہ کر کے طے کیا گیا کہ انہیں زحمت دینے کے بجائے قلعے کے ملازموں کو طلب کیا جائے اور وہ دروازے کا تالا توڑ دیں۔ کارمیلا کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر رسی سے بندھی ہوئی گھنٹی بجائی، جس کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ چند ثانیے کے اندر اندر 3-4 ملازم آنکھیں ملتے ہوئے آن موجود ہوئے۔ تالے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہم نے ایک مرتبہ پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور آوازیں دی، لیکن اس بار بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر میں نے ملازموں کو تالا توڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے چند منٹ میں اسے توڑ کر پرے پھینک دیا۔ ملازموں کو اندر ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا، جانے کارمیلا کس حال میں ہوتی۔ ہم نے انہیں باہر ہی سے چلتا کیا اور خود شمع لے کر آگے بڑھے۔ اندر تاریکی تھی، دہلیز پر رک کر پھر 2-3 آوازیں دیں، کارمیلا، کارمیلا، مگر صدائے برنخاست ہماری آوازیں فضا میں ہی تحلیل ہو کر رہ گئیں۔ شمع کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے کمرے کے وسط میں جا کھڑے ہوئے، کسی افراتفری یا تشدد کے کہیں کوئی آثار نہیں تھے۔ کمرے کی ہر شے جوں کی توں اپنی جگہ پر تھی، بالکل ویسے ہی جیسے شام کے وقت میں نے دیکھی تھی۔ دل کو قدرے اطمینان ہوا کہ کارمیلا زندہ ہے، قتل نہیں ہوئی، مگر وہ چلی کہاں گئی؟ کارمیلا کا کمرے میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ مادام پیریڈون کا کہنا تھا کہ دروازے پر شور اور ہنگامے کی آوازیں سن کر کارمیلا ڈر گئی ہے اور کسی الماری، صوفے، میز، پردوں کے پیچھے یا غسل خانے میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کا خیال غلط نکلا۔ ہم نے کمرے کا ایک ایک گوشہ چھان مارا، مختصر وقفوں سے بار بار اس کا نام لے کر آوازیں دیں۔ غسل خانہ بھی خوب اچھی طرح دیکھا بھالا، لیکن کارمیلا کی صورت کہیں نظر نہ آئی۔ میں روحانسی ہو گئی اور اسے اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے گڑ گڑائی، کارمیلا، پیاری کارمیلا، یہ آنکھ مچولی ختم کر دو، ہم تمہیں نہیں ڈھونڈ سکتے، کہاں چھپ گئی ہو، باہر نکل آؤ۔ اندر کوئی ہوتا تو جواب ملتا۔ کمرے کی ساری کھڑکیاں اندر سے بند تھیں اور ان میں چٹخنیاں لگی ہوئی تھیں۔ روشن دان خاصے اونچے تھے اور ان تک کارمیلا کی رسائی کسی طرح ممکن نہیں تھی۔ بہت دماغ لڑایا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر یہ معمہ کیا ہے؟ کارمیلا کہاں غائب ہو گئی؟ پھر خیال آیا اسے کسی پرانی خفیہ سرنگ کا سراغ تو نہیں مل گیا؟
میں نے والد سے سن رکھا تھا قلعے میں بہت سی خفیہ سرنگیں ہیں، لیکن ان کی نشاندہی یا محل وقوع معلوم کرنا ممکن نہیں، اور وہ عرصہ دراز سے بند پڑی ہیں۔ آدھی رات کے وقت جب کارمیلا کے ملنے کی ساری امیدیں دم توڑ گئیں تو ہم تھک کر چور ہو گئے، تو میں مادام پیریڈون کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی اور باقی ماندہ رات وہیں بسر کی۔ صبح بھی کارمیلا کہیں نظر نہ آئی، چاروں طرف ڈھونڈیا پڑ گئی۔ والد نوکروں کی ایک جماعت لے کر اسے گرد و نواح کے علاقے میں تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چپا چپا چھان مارا، لوگوں سے دریافت کیا، قلعے کے قریب بہنے والی ندی کھنگال ڈالی، لیکن گمشدہ کا کوئی سراغ نہ پا سکے۔ والد پریشان تھے اور سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے تھے، کارمیلا کی ماں واپس آ گئی تو اسے کیا جواب دیں گے؟ صبح اس افراتفری اور پریشانی کی نظر ہو گئی۔ سورج سر پر آ پہنچا، لیکن کارمیلا کی گمشدگی کا معمہ حل نہ ہوا۔ 1 بجے کے قریب میں ٹہلتی ہوئی دوبارہ کارمیلا کے کمرے کے باہر جا نکلی۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ کارمیلا میرے سامنے سنگھار میز کے پاس کھڑی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ چند لمحے دہلیز میں حیران اور پریشان کھڑی، بے یقینی کے عالم میں اسے گھورتی رہی، پھر دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ کارمیلا، اچھی کارمیلا، تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں چلی گئی تھیں؟ کب اور کیسے واپس آئیں؟ ہم رات سے تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ پچھلی رات بھی عجیب و غریب رات تھی۔ خدا کے لیے پہیلیاں نہ بجھواؤ کارمیلا، تفصیل سے بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا۔ کارمیلا چند ثانیے خاموش کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، میں خود کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ماجرا کیا ہے۔ اب تمہیں کیا بتاؤں؟ رات حسب معمول 2 بجے سونے کے لیے لیٹی، دروازے کھڑکیاں سب بند تھے۔ رات بڑے سکون اور آرام سے کٹی، کسی ڈراؤنے خواب نے پریشان نہ کیا۔ لیکن حیرت ہے، صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر کے بجائے ڈریسنگ روم کے سامنے بڑے صوفے پر پڑی تھی۔ اٹھ کر دروازے دیکھے تو چٹخنیاں لگی ہوئی تھیں۔ خدا جانے بند دروازوں کے بیچ میں سے گزر کر اندر کیسے پہنچ گئی؟ کسی نے اٹھا کر صوفے پر ڈال دیا ہوگا، یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ میری نیند بڑی کچی ہے، ہلکی سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ والد، مادام پیریڈون، مادام لا فونٹن اور نوکروں کی ایک جماعت کے ساتھ آ پہنچے۔ آتے ہی سب نے کارمیلا کو گھیرے میں لے لیا اور اس کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ کارمیلا کا ایک ہی جواب تھا، میں رات اپنے بستر پر سوئی تھی، صبح ہوئی تو خود کو ڈریسنگ روم کے صوفے پر پڑے ہوئے پایا۔ مجھے کچھ خبر نہیں میں خوابگاہ سے ڈریسنگ روم تک کیسے پہنچی۔ والد اس کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ دیر تک سر کھجائے کمرے میں ٹہلتے رہے، پھر اچانک سر اٹھایا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کارمیلا کے پاس صوفے پر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی شفقت سے بولے، بیٹی معاف کرنا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، میں تم سے چند سوال کروں گا، شاید اس سے تمہاری گمشدگی کی عقدہ کشائی ہو سکے۔ ضرور، جو سوال مرضی ہے پوچھئے، لیکن میری کہانی بڑی مختصر اور الجھی ہوئی ہے، مجھے حقیقتاً کسی بات کی خبر نہیں۔ کارمیلا ہتھیلی پر ٹھوڑی رکھے کسی قدر آگے کی طرف جھکی بیٹھی تھی، کبھی کبھی کنکھیوں سے والد کی طرف دیکھ لیتی۔ مادام پیریڈون اور میں دم سادے ہماتن گوش تھیں۔ والد نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور بولے، کیا پہلے بھی کبھی تمہیں نیند میں چلنے کی شکایت لاحق ہوئی؟ بہت عرصہ پہلے جب میں چھوٹی سی تھی، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد ایسی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ خوب، والد نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، اس کا مطلب ہے تمہیں نیند میں چلنے کا عارضہ لاحق رہا ہے؟ جی ہاں، میری بوڑھی نرس بچپن کی باتیں سناتے ہوئے اکثر اس عارضے کا ذکر کرتی تھیں۔ کارمیلا کی بات سن کر والد کے چہرے پر بشاشت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سر ہلا کر بولے، عقدہ حل ہو گیا۔ سنو، تمہاری گمشدگی کا واقعہ یقیناً کچھ اس طرح پیش آیا ہے۔ تم نے بستر سے اٹھ کر نیند کے عالم میں دروازہ کھولا، اسے باہر سے مقفل کیا اور چابی تالے میں چھوڑنے کے بجائے ساتھ لیتی گئیں، پھر قلعے کی نچلی یا بالائی منزل کے کسی کمرے میں پڑ کر سو رہیں۔ یہاں 20 ایک جیسے کمرے ہیں اور ان سب کی اچھی طرح تلاشی لینے کے لیے پورے 7 دن درکار ہیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جی ہاں، کارمیلا نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ والد کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ میں دوبارہ بول اٹھی، لیکن ابا، کارمیلا کے صوفے پر سونے کی توجیہ کیوں کر ہوگی؟ رات صوفہ بالکل خالی تھا اور میں سستانے کے لیے 2 بار اس پر بیٹھی، اس وقت کارمیلا صوفے پر نہ تھی، بعد میں کیسے آ گئی؟ صبر لڑکی، بتاتا ہوں۔ تم لوگ اسے تلاش کر کے چلے گئے تو کارمیلا نیند میں چلتی ہوئی دوبارہ اس کمرے میں آئی
اور بجائے بستر پر سونے کے صوفے پر ہی دراز ہو گئی۔ یہ ہے سارا معمہ۔ اپنی بات ختم کر کے والد نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولے، کیا ہی اچھا ہوتا سارے پراسرار اور الجھے ہوئے واقعات اور گتھیاں اسی طرح چٹکی بجاتے میں سلجھائی جا سکتیں۔ شام کے وقت مادام لا فونٹن نے بتایا وہ آئندہ کارمیلا کے کمرے میں سویا کرے گی تاکہ اس کی نگرانی ہوتی رہے اور وہ نیند کے عالم میں دوبارہ مٹر گشت کرنے اپنے کمرے سے نہ نکل کھڑی ہو۔ والد کی بھی یہی خواہش تھی۔